السلام علیکم، آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید۔ پاکستان کی معیشت ایک بڑا چیلنج سمجھا جا رہا ہے، پچھلی حکومت کے لیے بھی تھا، اس حکومت کے لیے بھی ہے، لیکن یہ معیشت کے ساتھ آگے ہونا کیا ہے؟ کیا ہماری معیشت سنبھل رہی ہے؟ کیا اس معیشت میں بہتری کے کچھ آثار جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں؟ اور آگے جو ہے وہ معاشی فرنٹ پر کیا پاکستان کے لیے جو ہے وہ آسانیاں ہیں یا مزید مشکلیں ہیں؟ یہ بات جو ہے وہ سیاسی بیانیوں میں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کا ذکر ضرور ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا اور عوام پر اگر جو ہے وہ معاشی حالات کا جو ہے وہ اثر پڑے گا تو اس کا یقیناً جو ہے وہ تعلق اگلے الیکشن سے بھی ہوگا۔ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے چند جو بڑے سوالات جو اس وقت جن پر جو ہے وہ بات ہو رہی ہے، ان میں سے سب سے پہلے تو ایک تو حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم دیوالیہ ہونے سے جو ہے وہ ہم نے ملک کو جو ہے وہ بچا لیا ہے، لیکن یہ جو IMF پروگرام اور دیوالیہ ہونے سے بچنے کے بعد پاکستان کی معیشت کا آگے کا مستقبل جو ہے وہ کیا ہے؟ کیا معیشت جو ہے وہ کس طرح سے چلے گی؟ کیا معاشی پالیسیاں ہونی چاہیے؟ اس کی سمت کیا ہوگی؟ ایک تو یہ بڑا سوال ہے، اور کیا لوگوں کے لیے کوئی آسانی ہے یا نہیں ہے؟ دوسرا سوال ہماری کرنسی کے حوالے سے ہے کہ جو ہم نے پچھلے 2-4 مہینوں میں اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں، یہ ایسا کیوں ہوا ہے اور آگے کیا ایسا ہی ہوگا یا پھر جو ہے وہ اس سے کچھ مختلف صورتحال ہو سکتی ہے جہاں پر جو ہے وہ کرنسی کے اندر استحکام ہوگا؟ تیسرا سوال مہنگائی کے حوالے سے ہے، کیا مہنگائی اسی طرح سے بڑھے گی یا مہنگائی جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ کچھ ٹھہراؤ جو ہے وہ آ سکتا ہے؟ اور پھر مہنگائی کی طرح پیٹرولیم مصنوعات کا بھی سوال ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو ہم اتار چڑھاؤ دیکھ رہے ہیں اور IMF کے ساتھ جو کمٹمنٹس میں جو ہے وہ اس کا ذکر ہو رہا ہے، تو کیا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو آگے مہنگائی پر بھی اثر ڈالتی ہیں، عام آدمی پر بھی اثر ڈالتی ہیں، کیا ان میں بھی کوئی ٹھہراؤ آ رہا ہے یا پھر جو ہے وہ یہ بھی اسی طرح سے اوپر نیچے ہوتی رہیں گی؟ یہ معیشت کے حوالے سے چند بڑے سوالات ہیں جن پر آج کے پروگرام میں جو ہے وہ بات ہوگی، اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ذکر یہ بھی ہو رہا ہے کہ ہماری سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ مل بیٹھنا چاہیے، ایک مساق معیشت کرنا چاہیے۔ کیا کسی تحریری معاہدے کی ضرورت ہے اور کیا ایسا کوئی معاہدہ کرنے سے جو ہے وہ کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں؟ اس پر بھی جو ہے وہ آج کے پروگرام میں جو ہے وہ بات ہوگی۔ ایک بڑا اسٹیم پینل جو ہے وہ آج کی اس ڈیبیٹ میں جو ہے وہ میرے ساتھ موجود ہے۔ تعارف میں کرا دیتا ہوں، ہارون شریف صاحب سابق وزیر مملکت، چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ بھی جو ہے وہ رہ چکے ہیں، بہت شکریہ ہارون شریف صاحب آپ کے وقت کا۔ فاروق سلیم صاحب ماہر معیشت ہیں، ان سے بھی جو ہے وہ بات ہوگی۔ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ، اور ڈاکٹر زبیر صاحب اگین ریناؤنڈ اکانومسٹ ہمارے ساتھ جو ہے وہ آج کی اس ڈیبیٹ میں موجود ہوں گے۔ ڈاکٹر زبیر صاحب آپ کا بھی جو ہے وہ بہت شکریہ۔ میں اس ڈیبیٹ کا آغاز فاروق سلیم صاحب آپ سے کرنا چاہوں گا۔ یہ IMF پروگرام سے بہت ساری جو ہے وہ امیدیں جوڑی جا رہی تھیں، اور جو حکومت ہے اس کا بڑا فوکس رہا ہے کہ یہ اگر ہو گیا، اور نہ صرف اس حکومت کا بلکہ پچھلی حکومت بھی یہی کہتی تھی کہ یہ اگر ہو گیا تو اس کے بعد بس ٹھیک ہو جائیں گے معاملات، یا ٹھیک نہ بھی ہو سنبھل جائیں گے ایٹ لیسٹ معاملات۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس پروگرام کے بعد جب جو ہے وہ معاملات کچھ سنبھل جائیں گے ایٹ لیسٹ؟ دیکھیے، دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ پاکستان کا 23واں پروگرام ہے IMF کے ساتھ، اور اگر پہلے 22 پروگرامز کے نتیجے میں معیشت جو ہے وہ نہیں سنبھل پائی تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ 23ویں پروگرام کے نتیجے میں معیشت جو ہے وہ کہیں سیدھی سمت میں چلنے لگے گی۔ دیکھیے، معاملہ کچھ ایسا ہے کہ IMF کی ذمہ داری نہیں ہے کہ جو ملک اس کے پیکج کا حصہ بن جائے اس کی معیشت کو سیدھی سمت پہ چلانا۔ یہ IMF کی ذمہ داری میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کی ذمہ داری ہے، یہ ہماری اپنی قیادت کی ذمہ داری ہے کہ ملک کی معیشت کو سیدھی سمت پہ کس طرح چلانا۔ یہ نہ تو جیسے میں نے پہلے کہا IMF کی ذمہ داری ہے، یہ ہماری اپنی سیاسی قیادت میں کرنا ہے، اور اس وقت حالات ایسے ہیں کہ جب تک کوئی اصلاحاتی ایجنڈا سامنے نہیں آتا اس وقت تک مگر سر یہ ذرا بتائیے گا، کیونکہ IMF کو جوڑا جاتا ہے، اب سیاسی بیانیوں میں تو ہوتا ہے کہ IMF کی ڈکٹیشن پر پروگرام ہو گیا یا IMF کی ڈکٹیشن پر قیمتیں بڑھا دی، لیکن یہ بات ضرور کہی جاتی ہے کہ یہ عالمی مالیاتی ادارے جو ہوتے ہیں یہ آپ سے کچھ ریفارمز کروا لیتے ہیں۔ تو ابھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ریفارمز ہیں چاہے وہ پروگرام کے انڈر ہیں تو یہ ہمیں کوئی فائدہ دے سکتی ہیں، یا اس سے جو ہے وہ ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ کوئی معیشت میں بتدریج بہتری ہو سکتی ہے، یا پھر یو ول اسٹک ٹو دیٹ جو آپ نے پہلے بات کی کہ کوئی خاص امید نہیں رکھنی چاہیے، پہلے 22 پروگراموں میں نہیں ہوا تو 23ویں میں کیوں ہوگا؟
دیکھیے بہت ساری جو کنڈیشنلٹی جو شرائط ہم کہتے ہیں آئی ایم ایف کے حوالے سے، آپ نے ریفارمز کا ذکر کیا، اصلاحات کا ذکر کیا، وہ بہت ساری جو بتائی جا رہی ہیں پاکستان کو، وہ پاکستان کے اپنے مفاد میں. دیکھیے بجلی کے شعبے میں جب تک اصلاحات نہیں لے کے آتے، جب تک بجلی کی چوری ختم نہیں ہوتی، جب تک بجلی کے سیکٹر کے اندر جو وصولیاں ہیں وہ کہیں 95-100% کے قریب نہیں پہنچتی جو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ کیا جائے، اس وقت تک جو فاؤنڈیشن ہے اکانومی کی، کیونکہ دنیا میں کسی بھی معیشت کی جو بنیاد ہے وہ اس کا پاور سیکٹر ہوتا ہے. اور اگر ہمارے پاور سیکٹر میں آپ سوچیے کہ پچھلے 4 سالوں میں جو بجلی کے سیکٹر میں گردشی قرضہ جات ہیں، جو اگست 2018 جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی تو اس وقت کوئی 1100 ارب کے تھے، اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ 2500 ارب ہو گئے ہیں. یعنی کہ حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. جو گیس کے سیکٹر کے اندر گردشی قرضہ جات تھے وہ کوئی 300-350 ارب سے تھے آج سے 4 سال پہلے، اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ 1400 ارب پہ پہنچ گئے ہیں. گیس کے سیکٹر کے اندر جس کو انگریزی میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ ان اکاؤنٹڈ فار گیس، یو ایس ای کہتے ہیں، وہ اصل میں چوری ہے، لیکیجز ہیں، وہ کوئی $4 ارب کی سالانہ لیکیجز یا چوری ہو رہی ہے گیس کے سیکٹر کے اندر. تو ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان کی معیشت میں کمزوریاں کہاں ہیں، ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس کی اصلاحات کیسے کی جا سکتی ہیں. اگر آپ پی ٹی آئی کا جو الیکشن کا منشور ہے 2018 کا اس کو کھول کے دیکھ لیجئے تو اس میں یہ ساری چیزیں لکھی گئی ہیں، ان کے سولوشنز بھی بتائے گئے ہیں، پرابلمز کی بھی آئیڈینٹیفیکیشن کی گئی ہے، نشاندہی کی گئی ہے. تو یہ اب بیک ٹو آر اون لیڈرشپ ہماری سیاسی قیادت نہیں کرتا. اچھا مجھے ایک منٹ میں ذرا ہارون شریف صاحب سے، ہارون شریف صاحب یہ اصلاحات ہم ظاہر بات ہے اتنی مرتبہ آئی ایم ایف کے پاس جا چکے ہیں، لیکن اصلاحات کی پھر بھی جو ہے وہ ضرورت رہتی ہے اور عوام پر بوجھ بھی پڑتا رہتا ہے، کیونکہ یہ ڈیبیٹ یہی ہے کہ آپ کو اصلاحات اس لیے کرنی ہے، جب آپ اصلاحات کریں گے تو عوام کے اوپر جو ہے وہ بوجھ پڑے گا. حکومت اب یہ کہتی ہے کہ سخت فیصلے جو انہوں نے لینے تھے وہ لے لیے، لیکن آپ کو کیا جو آنے والا سال ہے اس میں کوئی بہتری کی یا معیشت کے سنبھلنے کی جو ہے وہ امید نظر آ رہی ہے؟ اور پھر یہ جو اصلاحات والا معاملہ ہے کیا یہ ایکچولی آپ کو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ یہ بھی گورنمنٹ اسی طرح سے کرے جس طرح سے کمٹمنٹس کر لی لیکن پھر اس کے بعد جو ہے وہ اصلاحات کا کام ادھورا چھوڑ دیا؟ رحمان صاحب آپ کے سوال کے 2 پہلو ہیں. پہلا چیز کہ جب آئی ایم ایف کے پاس کوئی بھی ملک اس وقت جاتا ہے جب آپ کے ایکسٹرنل اکاؤنٹ کے بیلنس میں آپ کے پاس ڈالر کم ہو جاتے ہیں، آپ پیمنٹس نہیں کر پاتے تو آپ بیل آؤٹ کے لیے جاتے ہیں. تو جب آئی ایم ایف کی اصلاحات آتی ہیں وہ مالیاتی نظم و ضبط سے لنکڈ ہوتی ہیں کہ جی آپ کا مالیاتی ڈسپلن اور فالٹ لائنز کو ٹھیک کرنا ہے. آئی ایم ایف کے پروگرام کا اکنامک گروتھ یا اکانومی کے ڈھانچے سے بہت کم تعلق ہوتا ہے. تو ایک تو یہ چیز کلیئر کر لیں کہ وہ ٹیمپرریلی آپ کو ریلیف دینے آتا ہے کہ آپ کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے، آپ کے ریزروز کم ہو گئے ہیں، آپ کے انفلو ڈالر کے نہیں آ رہے ہیں باہر، آپ کو پیمنٹ زیادہ کرنی ہے. تو یہ ایک جنرل جو تاثر ہے کہ آئی ایم ایف کی اصلاحات سے جو ملک کی اکانومی ریوائز یا ٹرانسفارم ہو جاتی ہے وہ نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس کا پرپز یہ نہیں. اب آئیے اصلاحات کی طرف. جو ہماری اکانومی کا ڈھانچہ ہے یا سٹرکچر ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے، نہ تو وہ انف ڈالر پیدا کرتا ہے تاکہ ہم اپنی، کیونکہ ہم تو اسینشل امپورٹس پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، ہم تیل بھی امپورٹ کرتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بھی امپورٹ کرتے ہیں. اگر ہمارے پاس ڈالرز نہیں آئیں گے انف، ایکسپورٹ ہم اتنا نہیں کریں گے تو یہ جو ایک فالٹ لائن تو ٹھیک نہیں ہوگی. اس کے علاوہ جو ہمارے، اگر ہم نے اب ایکسپورٹ کے سیکٹر پہ توجہ دینی ہے یا ڈھانچہ بدلنا ہے، یہ فاروق صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارا کام ہے جو باہر سے آ کے نہیں کرے گا، نہ چین کرے گا، نہ سعودی عرب کرے گا، نہ آئی ایم ایف کرے گا، نہ ورلڈ بینک کرے گا. اب جو ہماری قیادت ہے، شاید میرے الفاظ تھوڑے سے سخت ہو جائیں لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے، جو تجربہ ہے، میں 30-32 سال سے یہ چیز دیکھ رہا ہوں، ہمیں ایک عادت پڑ چکی ہے کہ اپنی جیو پولیٹیکل بارگیننگ کے اوپر جب بھی ہم پھنستے ہیں کوئی ہمیں آ کے بیل آؤٹ کر دیتا ہے،
کوئی ہمیں کنسیشن دے دیتا ہے, اچھا. کوئی ہمیں GSP پلس دے دیتا ہے. ہم نے محنت کرنی چھوڑ دی ہے. تو جب ہم محنت نہیں کرتے ہیں اور ریفارمز کو نہیں امپلیمنٹ کرتے ہیں, اس کی اونرشپ بلڈ نہیں کرتے ہیں, میں آپ کو 3 بڑی اسٹرکچرل ریفارم کا یہاں نام لیتا ہوں جس کے بغیر پاکستان آگے نہیں جا سکتا. ہماری انویسٹمنٹ ٹو GDP ریشو 15% ہے, جبکہ ہمارے کمپیٹیٹرز کی 25 سے 30% ہے. ٹھیک ہے, تو قرض کے اوپر تو اکانومی نہیں چل سکتی ہمیشہ. نمبر 2, ہمارا جو پاور سیکٹر, بجلی مہنگی بھی بنتی ہے, اور اس کے اندر ہمارا جو سبسڈی کا سسٹم ہے اس میں ہم مسلسل پھنسے ہوئے ہیں. اسٹیٹ اور انٹرپرائزز جو ہے ہماری بیوروکریسی چھوڑنے پہ تیار نہیں ہے. پولیٹیشین بھی اپنے بندے واپسی کرتے ہیں. میں آئی کین گو آن, لیکن لیٹس سے آپ 3 کو بھی لیجئے, یہ کون کرے گا. اب جو سیاسی قیادت مجھے دکھائی دے رہی ہے, ایک تو ابھی کولیشن گورنمنٹ ہے, اور ٹاپ آف دیٹ اس کا ٹینر انسرٹن ہے, تو وہ اس کی پولیٹیکل پرائز پے کرنے پہ تیار نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ ابھی تک اکانومی کے ڈھانچے میں تبدیلی کے متعلق کوئی ایک سٹیٹمنٹ بھی نہیں آیا ہے. صرف آپ جو ہے اپنے آپ کو سٹیبلائز کرنے کا سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. اس کے لیے قوم کو کھڑا ہونا پڑے گا, اور یہ آپ بعد میں آپ کا سوال آئے گا میثاق جمہوریت پہ. I have a view on that. ڈاکٹر صاحب یہ ذرا فرمائیے گا, یہ IMF پروگرام کے بعد کوئی بہتری کی امید کی جا سکتی ہے معیشت کے حوالے سے, کیونکہ کیا صرف سنبھلنا ہی آپ کو نظر آ رہا ہے معیشت کا, یا پھر آپ کو اس پہ جو ہے وہ کچھ بہتری بھی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے, اور پھر آگے کا جو راستہ ہے وہ پاکستان کی معیشت کے لیے جو ہے وہ کتنا مشکل ہے؟ دیکھیے, IMF کے پروگرام کے جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ تو ہم نے دیکھے ہیں مہینہ 2 پہلے والے بھی. اب یہ وہی پروگرام ہے جو ابھی ریوائز کیا جا رہا ہے, اس کو تازہ کیا جا رہا ہے. اب بات یہ ہے کہ چونکہ وہاں اس وقت جو حالات تھے اس کے بعد ہماری پالیسی میں کچھ کمزوریاں آئی ہیں, تو اب جو بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں یہ ان کمزوریوں کو پورا کرنے کے لیے. اب وہ جو ڈاکیومنٹس ہیں اس میں تو کوئی بھی اس قسم کی مجھے وہ چیز نظر نہیں آتی کہ پاکستان کا یہ جو ایک مسلسل جو میکرو اکنامک کمزوری ہے اس میں کچھ وہ ختم ہو جائے گی. ہماری بنیادی طور پر جو بجٹ کی جو خسارہ ہے وہ مسلسل چلتا جا رہا ہے, اور یہ ہم اس کو بھر رہے ہیں بار بار نئے ٹیکسز سے, بجائے اس کے کہ ہم اپنے اخراجات کم کریں. تو جب تک ہم نے وہ تبدیلی نہیں لائے, دیکھیے IMF کا پہلا پروگرام نہیں ہے جو شاید مکمل ہو جائے ایک کامیابی کے ساتھ. اس سے پچھلا بھی ہوا تھا, اور سال 1.5 کے اندر پھر ہم واپس آ گئے تھے. اس وقت میں نے فائنینشیل ٹائمز میں بھی لکھا تھا کہ عمران خان کی حکومت آئی, ان کو بھی کہا کہ ان کے پروگرام کو آپ مت فالو کریں, آپ نے اس سے بڑھ کر جانا ہے, آپ نے ان سے آگے جانا ہے. اس وقت تو صرف یہ کیا جا رہا ہے جو ہمارے بین الاقوامی قرضے ہیں ان کی ادائیگی کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے تاکہ وہاں پر ہم ڈیفالٹ نہ کریں. لیکن پاکستان کی جو میکرو اکنامک امبیلنسز ہے, دیکھیں صرف یہ بات نہیں ہے, فسکل پالیسی نہیں ہے, مانیٹری پالیسی. آپ دیکھیے انفلیشن بڑھتی سی ہمیشہ بڑھ رہی ہے پچھلے 3-4 سالوں سے, اور ہم یہاں پر IMF کو نسخہ یوز کر رہے ہیں, انٹرسٹ ریٹ بڑھا رہے ہیں. انٹرسٹ ریٹ کا ہمارے ملک میں جو پرائیویٹ سیکٹر کے اخراجات ہیں اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا, بلکہ وہ صرف بجٹ کے خسارے کو بڑھاتا ہے. اس سال ہم 3 کھرب روپے مطلب 3000 ارب روپے سود کی مد میں اس کو پے کر رہے ہیں. جب تک ہم نے مانیٹری پالیسی کو ڈائریکٹ کنٹرول پر نہیں لے گئے, اور یہ جو اس وقت آکشن ہوتا ہے ٹریجری بلز کا, یہ ختم نہیں کیا, یہ بات ختم نہیں ہونے لگی. تو میرے خیال میں تو ہم اس وقت, اور تیسرا ہمارا NFC ایوارڈ ہے, NFC ایوارڈ جو 18th امینڈمنٹ میں اس کو انہوں نے اس کی ٹانگ اڑا دیا, حالانکہ اس کی کوئی کانسٹیٹیوشنل وہ نہیں ہے. NFC کے اپنے آرٹیکلز ہیں, اس کو وائلیٹ کر کے انہوں نے NFC کے 18th امینڈمنٹ کو بیچ میں ڈالا ہوا. اب جب تک ابھی مرکز کے پاس صرف 42.5% ریسورسز آتے ہیں, اور جو اس کی جو ذمہ داریاں ہیں اخراجات کی وہ بے حد زیادہ ہیں. تو ایسے حالات میں ہمارے خسارے بھی ایک قسم کے پھنس گئے ہیں جو ہمارے بجٹ کے ہیں. اور جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ
اپنے جو وہ ہے کہ ان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ پوری بھی نہیں کر رہے اور نہ ہی وہ میکرو اکنامک پالیسی کا حصہ بنتے ہیں. تو ہمارے یہاں بنیادی یہاں پر مصیبتیں ہیں, ان کو دور کرنا پڑے گا. ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ہماری جو گفتگو ہے وہ جاری رہے گی. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. فاروق سلیم صاحب, آپ اس فائر فائٹنگ اور فائر فائٹنگ کے بعد والی فیز کو جو ہے وہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, میں 100% اگری کرتا ہوں ہارون شریف صاحب کا جو بنیادی معاشی ڈھانچے کا جو ان کا بیانیہ ہے. ہمارا بنیادی معاشی ڈھانچہ جو ہے وہ گیج نہیں ہے کہ ہمارے جو امپورٹس اور ایکسپورٹس ہیں ان کا ڈفرنس ختم کر سکے. اس میں کارٹیلز کا ایک بہت بڑا رول ہے. پھر کارٹیلز کے ساتھ کارٹیل پرائسنگ کی بات آ جاتی ہے, یعنی کہ وہ اپنی من مانی کی قیمت جو ہے وہ وصول کرتے ہیں. یہ حکومت ہو, اس سے پہلی والی حکومت ہو, پی ٹی آئی کی حکومت ہو, پی ایم ایل این کی ہو, پیپلز پارٹی کی ہو, یہ پچھلے کوئی 25-30 سالوں سے جو بنیادی ڈھانچہ ہے وہ کارٹیلز کے ارد گرد ہی گھوم رہا ہے, جس میں چینی کا کارٹیل ہے, بجلی کا کارٹیل ہے, بہت بڑا بن گیا ہے, کھاد کا کارٹیل ہے ملک کے اندر. تو یہ کارٹیل جو ہیں, ایک تو یہ کمپیریٹیو اکانومی نہیں پروڈیوس کرتے. اچھا, جب تک کمپیریٹیو اکانومی نہیں ہوگی تو ہم دنیا سے کمپیٹ نہیں کر سکتے, اور اس کے نتیجے میں ہم ایکسپورٹس جو ہیں وہ نہیں کر پاتے. وہ کوئی 30-31 ارب ڈالر پہ ہماری ایکسپورٹ جو ہے پچھلے 10-12 سالوں سے پھنسی ہوئی ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ اس سال ہماری جو امپورٹس ہیں وہ کوئی 70-80 ارب پہ پہنچ جاتی. تو وہ 40-50 ارب ڈالر کا جو سالانہ خسارہ ہے, اس کے نتیجے میں ہارون صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پھر ہمیں مجبوری جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے. تو جب تک ہم یہ نہیں بھولیں گے کہ جو رینٹس ہم پچھلے شاید 70-75 سال سے وصول کر رہے ہیں اپنی جیو پولیٹیکل پوزیشن کی بنیاد پہ, وہ شاید اب ختم ہونے پہ آ رہا ہے. اچھا, دوسرا, کارٹیلز کو جب تک ڈی ریگولیٹ نہیں کیا جاتا, بہت سارے سیکٹرز کو کھولا نہیں جاتا کمپٹیشن کے لیے, تو مہنگائی بھی ایسی ہی رہے گی, اور کمپیریٹیو نیچر جو پاکستان کی ہے وہ کمپٹیشن پر ہم نہیں پہنچ پائے. ابھی آپ سوچئے کہ جس چیز کے اوپر جشن منایا جاتا ہے وہ ہے کہ جب بھی نئے قرضہ جات ہمیں مل جاتے ہیں تو حکومت وقت جو ہے وہ جشن منانے آپ کو اس کو کامیابی سمجھا جاتا ہے, یا کہا جاتا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم وہاں گئے اور اتنے ارب جو ہے وہ اس ملک نے جو ہے وہ ہمیں دے دیے. یہی تو اب ویسے بڑا نارمل ہو گیا ہے. بلکہ اب تو آئی ایم ایف پروگرام کے حوالے سے بھی یہ بات ہو گئی. پہلے آئی ایم ایف پروگرام کے پاس جانا جو ہے وہ برا سمجھا ہے, لیکن ابھی تو حکومتیں اس کو بطور اپنی کامیابی جو ہے وہ اس کو پیش کرتی ہیں کہ دیکھیں ہم نے آئی ایم ایف سے پروگرام سیکیور کر لیا. تو قرضہ جات کی جشن منانا اور حکمت عملی کا ایبسنس ہونا, مطلب حکمت عملی کوئی نہیں ہے. قرضہ جات کی بنیاد کے اوپر جیسے منایا جاتا ہے, پرائیویٹائزیشن کے اوپر کوئی حکمت عملی سامنے نہیں آ رہی. کارٹیلز کو کس طرح توڑنا ہے, کمپیریٹیو بنانا ہے, اس کی کوئی حکمت عملی سامنے نہیں آ رہی. جب تک پرائیویٹائزیشن کی حکمت عملی نہیں ہوگی ہم قرضہ جات نیچے نہیں کرا سکیں گے. جب تک قرضہ جات بڑھتے چلے جائیں گے, دیکھیے ہم اب آلریڈی کہیں 80-85% جو حکومت کی ایف ڈی آر کی آمدن آتی ہے وہ قرضہ جات میں نکل جاتی ہے. تو اس کے بعد کیا بچتا ہے؟ اور اگر اسی پروجیکشن میں ہم چلتے چلے جائیں اور فیوچر میں سوچنے کی کوشش کریں تو اگلے 5 سے 6 سالوں میں تقریباً 100% جو ایف ڈی آر کی آمدن ہے وہ قرضہ جات میں دینی پڑ جائے. تو جب تک ہم قرضہ جات کم نہیں کرتے, اور قرضہ جات کم کرنے کا طریقہ صرف اور صرف پرائیویٹائزیشن ہے. لیکن پچھلے کچھ 2-3 ہفتوں سے وہ جس کو کہتے ہیں کہ ایک فیل گڈ فیکٹر, یعنی کہ محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ جیسے ہماری معیشت جو ہے وہ کچھ بہتر ہونے چلی ہے, وہ کوئی سیدھی سمت میں چلنے لگی ہے. لیکن اس میں ایک خاص تفریق ہے, معاشی خبریں جو آ رہی ہیں, جو آئی ایم ایف کے حوالے سے لون ہے, سعودی عربیہ کے حوالے سے لون ہے, لیکن جو معاشی حقیقت ہے اس میں ایک فرق ہے. دیکھیے معاشی حقیقت ابھی بھی یہ ہے کہ تقریباً 25% جو ہے وہ مہنگائی ہمیں پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس خود سے بتا رہا ہے. اور دوسری بڑی خطرناک جو معاشی حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کے پاس اس وقت ذخائر جو ہیں
جو کوئی 7.8 ارب ڈالر کے بچے ہیں. ٹھیک ہے، مگر 4 ہفتوں سے زیادہ نہیں. یہ گراؤنڈ ریالٹیز کا جو ہے وہ گراؤنڈ ریالٹیز آپ کو لگتا ہے سیم ہی رہیں گی. لیکن ہارون شریف صاحب، یہ کرنسی والا جو معاملہ ہے یہ کیا ہمارے لیے جو ہے وہ اسی طرح سے جو ہے وہ رہے گا، آئی ایم ایف پروگرام اور نو آئی ایم ایف پروگرام؟ کیونکہ یہ تو ایک ایسا معاملہ ہے کہ پاکستان ایسا لگتا ہے کہ اس کی ایک قیمت ہے جو ڈائریکٹلی ہمارے ملک کو بھی چکانی پڑتی ہے اور عوام کو بھی چکانی پڑتی ہے. تو اس میں اگر پیچھے جائیں تو پھر وہی ہے ڈی ریگولیشن کا جو ہے وہ فیصلہ تھا. نا لوکنگ بیک، ابھی یہ جو پچھلے چند مہینوں میں جو کچھ ہوا ہے اور ہماری جو کرنسی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ڈی ریگولیشن یا ڈائریکٹلی مارکیٹ سے لنک کر کے جو ہے وہ جو کیا وہ ٹھیک کیا، اور پھر یہ کہ یہ آگے بھی معاملہ اسی طرح سے رہے گا یا اس میں کچھ آپ تبدیلی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ روپے کی جو قدر ہے وہ بھی کوئی استحکام جو ہے وہ دیکھ سکتی ہے؟ جی دیکھیں، جیسے پہلے بات کی ہے، روپے کی اصل قدر تو ٹھیک ہونی شروع ہوگی جب ہمارے اوپر پریشر ختم ہو جائے گا ایکسٹرنل پیمنٹس کا. جب تک ڈالرز کی ڈیمانڈ بڑھتی رہے گی، آپ کو یہ ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ روپے پر پریشر رہے گا. ہاں، وقتی انفلوز سے ڈیمانڈ سپلائی کے اوپر اثر آ جائے گا، وہ کچھ تھوڑا سا نیچے چلا جائے گا. جو ہی کم ہونا شروع ہوگا، اسپیکولیٹرز بھی آ جائیں گے، مارکیٹ فورسز بھی آ جائیں گی، وہ اس میں کھیلنا شروع کر دیں گی، پھر سے آپ کا روپیہ کمزور ہونا شروع ہو جائے گا. جہاں تک یہ ریفارم کا تعلق ہے کہ آپ نے اس کو مارکیٹ سے لنک کر دیا، آپ بہت دیر آرٹیفیشلی کرنسی کو روک نہیں سکتے ہیں، کیونکہ اس سے پھر معیشت کے اوپر اور منفی اثرات پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن ریگولیٹری سسٹم آپ کا ایسے ہونا چاہیے، جیسے آپ دیکھیے ابھی جو کرنسی تھی تقریباً ڈالر کی قیمت روپے کے مقابلے میں 240 سے اوپر چلی گئی اور پھر سڈنلی 2 ہفتے میں گرنی شروع ہو گئی. یہ کوئی فنڈامنٹل ایشو نہیں تھا، یہ سیاسی استحکام، غیر مستحکم صورتحال کا فائدہ اٹھا کے مارکیٹ کے لوگ اس میں کھیل رہے تھے. کلیئرلی نظر آتا ہے، ورنہ یہ نہیں ہوتا کہ 3 روپیہ گرنا شروع ہو جائے اور پھر 5 روپیہ ریورسل شروع ہو جائے. لیکن آئی انڈرسٹینڈ کہ جو ایڈجسٹمنٹ نیچرل چاہیے تھی وہ ہو چکی ہے، لیکن اب اس کو ہم روک کیسے رکھ سکتے ہیں فری فال سے؟ اس کو ہمیں یہ قرضوں سے جب تک ہمارے ریزروز بنتے رہیں گے، چاہے فرینڈلی کنٹریز کے ہوں، چاہے وہ آئی ایم ایف کا ہو، چاہے باقی ملٹی لیٹرلز کا ہو یا ڈومیسٹک بینکس کا ہو، یہ سسٹینیبل نہیں ہے. پوری دنیا میں اس وقت سود بڑھ رہا ہے، پوری دنیا میں انفلیشن اس وقت بڑھ رہی ہے، اور پوری دنیا کی اکانومی کانٹریکشن یا کریکشن کی فیز میں ہے، انکلوڈنگ چائنا اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ یونائٹڈ کنگڈم. پاکستان کو اس وقت ہم دنیا سے علیحدہ نہیں کر سکتے ہیں. یہاں پر ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں جو بہت زیادہ سینٹرلائزڈ پولیٹیکل، ایوری تھنگ از پولیٹیسائزڈ رحمان صاحب، ہمیں جو ہے کچھ اداروں کو انڈیپینڈنٹ کرنا پڑے گا، جیسے پرائیویٹائزیشن کمیشن ہے، بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان تو چلے کچھ حد تک ہو گیا ہے. یہاں پر پروفیشنلز کو دے کے ہمیں ان کے کمپیٹنٹ لوگوں کو مارکیٹ کو سگنل دینا پڑے گا کہ ہم سنجیدہ ہیں. ہر چیز کیبنٹ کے اندر نہیں ہوتی ہے، ہر ایم او یو وہاں سائن نہیں ہوتا ہے. دیکھیں یہ اٹ واز کوائٹ امیوزنگ، ایون واپڈا کا چیئرمین لگنا ہوتا ہے تو پرائم منسٹر اپروول دیتے ہیں. یہ تو ایک ہیڈ ہنٹنگ کمپنی کا کام ہے کہ کمپیٹنٹ آدمی لگے. تو ہمیں تھوڑا سا ڈسٹنس کر کے لوگوں کو کمپیٹنٹ کو سپیس پرووائڈ کرنی پڑے گی، پھر معیشت کے اندر سگنل جانا پڑے گا. ورنہ یہاں پر نہ تو ہمارے بیوروکریسی اس قابل ہے، نہ ہی ہماری سیاسی ایلیٹ ابھی اس کام کے لیے تیار ہے. ایک بریک پر جانا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو کچھ اور اہم سوالات ہیں جو معیشت سے جڑے ہوئے ہیں، ان پر جو ہے وہ بات ہوگی. اس بریک کے بعد آتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. بات ہو رہی تھی معیشت کے حوالے سے، اسی ڈسکشن کو جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ کرنسی کے حوالے سے یہ ہم نے پچھلے جو 2-4 مہینوں میں دیکھا ہے، جتنا اتار چڑھاؤ جو ہے وہ دیکھا ہے، اور پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے بھی، لیکن جو دو ڈیفرنٹ ایشوز ہیں. بٹ پہلے میں ذرا کرنسی کا آپ سے جاننا چاہتا ہوں، یہ کرنسی میں اسی طرح سے آپ کو اتار چڑھاؤ جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں آنے والے دنوں میں، یا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کچھ اب اسٹیبلٹی ہوگی آنے والے دنوں میں جو ہے وہ،
کہ ایک نیچرل ویلیو ہے اس کے وہ ایک پار ویلیو ہے, اس سے تھوڑا اوپر نیچے ہو سکتا ہے, لیکن اتنا نہیں ہوگا کہ 35-40 روپے اوپر چلا گیا اور 35-40 روپے جو ہے وہ نیچے آ گیا. پھر یہاں پر دیکھیے یہ جو ہماری اس وقت فارن ایکسچینج کی جو ایکسچینج ریٹ کی جو پالیسی ہے وہ بنیادی طور پر صحیح ہے کہ اس کو ہم نے مارکیٹ ڈیٹرمنٹ کرنا ہے. مارکیٹ کی جو ڈیمانڈ سپلائی کی جو فورسز ہیں وہ اس کو ڈیٹرمنٹ کریں گی, لیکن یہ مارکیٹ ہے بڑی پتلی. اور دوسری طرف یہ کہ اس میں جو آپ جن فلکچویشنز کی بات کریں گے تو بہت بڑی, لیکن جو چھوٹی موٹی فلکچویشنز ہوتی ہیں اس کی تو اس کو کنٹرول کرنے کی اسٹیٹ بینک تھوڑی بہت انٹرونشن کرتا رہتا ہے تاکہ اس کو ایک براڈ بینڈ کے اندر رکھے, اور وہ بینک کی پالیسیز وغیرہ بھی وہ اس کی وضاحت یہ پہلے کرتے رہے ہیں. لیکن جس وقت ہمارے ریزروز اتنے ہی کمزور ہو جائیں اور اتنے کم ہو جائیں کہ اب اسٹیٹ بینک کے پاس یہ گنجائش نہ رہے کہ وہ ان ریزروز میں سے پیسے ڈال کر اس کو کرے, اس وقت آپ نے آدھے امپورٹس بند کی ہوئی ہیں, اس کی وجہ سے معیشت بند ہو رہی ہے. اور سارے دیکھیں نا اس وقت $25,000 سے زیادہ کوئی ایل سی کھولتا ہے تو اس کے اوپر ایک کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے, 23 لوگوں کی کمیٹی بیٹھی ہوئی جو فیصلہ کرتے ہیں, ان میں سے کوئی بھی ایسے لوگ نہیں ہیں. آپ یہ دیکھو اس قسم کے جو وہ اقدامات ہیں یہ تو اس وقت معیشت ہماری بند ہے, اس کی وجہ سے ہماری تھوڑا بہت یہ ایکسچینجز کے اوپر کنٹرول آیا ہے. یہ تو جیسے کھولیں گے جو کمزوری ہے وہ یہ حکومت دور نہیں کر سکی ہے. یہ ایک جعلی عکس ہے اس وقت, اور جیسے یہ ہٹے گا تو آئی ایم ایف کے جو تھوڑے بہت پیسے آئیں گے یا باقی آپ کو جو کریڈیٹرز آپ کو پیسے دیں گے وہ بھی اسی طرح نکل جائیں گے. یہ ایک ٹینکی ہے آپ کے پاس پانی کی, اس کے اندر بہت بڑا سوراخ ہے, اس میں آپ جتنے بھی پانی ڈالتے جاؤ گے وہ نیچے چلتا جائے گا, پانی نکلتا جائے گا. وہ سوراخ کیا ہے؟ وہ آپ کی یہ 2-3 چیزیں جس کے بارے میں نے ابھی آپ کو بتایا. ایک بجٹ کا خسارہ ہے, آپ کی انٹرسٹ ریٹ پالیسی ہے, اور آپ کے ایم ایس سی. یہ ان کو آپ نے جب تک صحیح نہیں کیا اس کے لیے آپ یہ سیاسی پارٹیاں یہ اس سے فیصلہ نہیں کر سکتی. یہی ان کی بنیاد, ان کی جو خرابی کی بنیاد ہے وہ انہی کی تھنکنگ اور انہی کی اقدامات ہیں. ٹھیک ہے, وہ آپ کو لگتا ہے یہ اسی طرح سے جو وہ چلے گا. فاروق سلیم صاحب, یہ سیاسی عدم استحکام یہاں پر رہے گا, مارکیٹ میں سٹے بازی بھی ایسی چیز ہے کہ تو مارکیٹ ہی پاکستان کی جو ہے وہ ایسی ہے کہ یہاں پر ہم آن اینڈ آف یہ ایپیسوڈ جو ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں, تو یہ کرنسی ہماری ایسے ہی اوپر نیچے جو ہے وہ ہوتی رہے گی آنے والے جو ہے وہ ٹائم میں بھی. دیکھیے پچھلے کوئی 2 ہفتوں کی جو اگست کا مہینہ ابھی تک گزرا ہے اس میں 3 بڑے اشاریے سامنے آئے. اگست کے شروع میں جیسے ابھی کہا گیا کہ 240 روپے کا ڈالر تھا, اور پھر 2 ہفتوں میں وہ 210 روپے پہ پہنچ گیا. اسی طرح جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ اگست کی شروع میں کوئی 41,000 پوائنٹ پہ تھی, پھر وہ بڑھتے بڑھتے کوئی 44,000 کے قریب پہنچ گئی. اسی طرح ہمارے جو بانڈ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ٹریڈ ہوتے ہیں وہ اپریل میں تقریباً 50% ییلڈ کرنے لگے تھے, اور اب وہ کوئی 22-21% پہ آ گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگست کی 2 تاریخ میں دیکھتا ہوں جو الیکشن کمیشن کا بڑا فیصلہ آیا تھا جس میں انہوں نے پی ٹی آئی کو یہ الزام لگایا تھا یا رولنگ دی تھی کہ وہ ممنوع فنڈنگ بھی استعمال کر رہے ہیں, وہ فورن فنڈنگ بھی استعمال کر رہے ہیں, اور ان کے چیئرمین نے جو ہیں وہ جھوٹے ایفیڈیوٹس جمع کرائیں. اس کے نتیجے میں اسٹاک مارکیٹ بھی چڑھنے لگی, اس کے نتیجے میں روپیہ بھی مضبوط ہونا شروع ہو گیا, اور اس کے نتیجے میں عالمی منڈیوں میں پاکستان کا جو بانڈ ہے وہ بھی امپروو ہونا شروع ہو گیا. تو شاید انویسٹر کمیونٹی جو ہے اس نے اس سے یہ ایک میسج لیا ہے کہ پی ٹی آئی کو مستقبل میں انتشار پھیلانے کی جو اس کی کیپیسٹی ہے اس کے شاید پر کاٹے جا رہے ہیں. جو آپ نے شروع میں سوال کیا تھا کہ معیشت اور سیاست کے درمیان میں جو رشتہ ہے وہ یقینی طور پہ بڑا گہرا رشتہ ہے. پر فائنینشیل مارکیٹس اور کرنسی مارکیٹس یہ کہہ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کی انتشار پھیلانے کی کیپیبلٹی کو اگر کم کر دیا جائے تو وہ دے اسٹارٹ سیلیبریٹنگ ہے. وہاں پہ روپیہ بھی امپروو ہونے لگتا ہے, اسٹاک مارکیٹ بھی چڑھنے لگتی ہے. تو ایک یہ سبق جو ہے میں نے پچھلے 2 ہفتوں میں بڑا واضح طور پہ دیکھا ہے سیاست اور معیشت کے حوالے. ایک بریک پر جانا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو معیشت سے جڑے جو ہے وہ کچھ اور بھی سوالات ہیں جن پر بات ہوگی. ایک مختصر سی بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں.
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। डिस्कशन को जो है वो जारी रखते हैं। डॉक्टर साहब, लास्टली ये मिसाक़े मैशत की हमारे सियासी बयानियों में जो है वो बात हो रही है, ये आपको एक प्रैक्टिकल आइडिया लगता है? क्योंकि हुकूमतें तो सर हर मुल्क में आती जाती बदलती रहती हैं, सियासी पार्टियां भी हर मुल्क के अंदर जो है वो मुख्तलिफ अप्रोचेस के साथ जो है वो होती हैं, तो क्या हमारे कोई तहरीरी मुआहदा करने से कोई जो है वो कोई फ़ायदा होगा या उसकी ज़रूरत है या नहीं? नहीं जनाब, देखिए बिल्कुल ये तो बुनियादी तौर पर एक ऐसा वो है, एक गलत ख्याल है। देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी की जो पहचान है वो उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी होती है। कईयों की तरजीहात होती हैं कि सिर्फ ग्रोथ रिलेटेड, कईयों की होती है कि गुर्बत को दूर करना, किसी का होता है कि हमने जनाब इंडस्ट्रियल, तो हर एक की अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी होती है। अव्वल तो ये बात है। हालांकि पाकिस्तान में हमारी जो सियासी पार्टी उनमें ये इतना फर्क वाज़ेह नहीं है, इसलिए कि इनकी सोच ही नहीं है इकोनॉमी के ऊपर। किसी के पास ऐसी टीम नहीं है जिसने इस बात की वजाहत की हो, वो ऐसी गोल मोल बातें करते हैं। आज भी आप देख लें, ये दोनों ये जो फरीक है इस वक्त, पीडीएम हो गया या पीटीआई, उन्होंने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी की जो खासियत है उसको बयान नहीं किया। अब बात एक तो पहले तो ये गलत ख्याल है। दूसरी बात ये है कि मिसाके मईशत से इनका मकसद क्या? अगर ये है कि पाकिस्तान में मईशत को एक मुस्तहकम और क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबल इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी है, मतलब कि जिम्मेदार, उसके लिए कानून मौजूद है। आपके पास आइन की कई शिकें हैं, इसके ऊपर मेरी पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट में दायर है। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट कहता है कि अगर आपका जो रेशो है बिटवीन द डेट एंड जीडीपी, ये अगर 65% से बढ़ जाए तो आपने लाजमी इस किस्म के बजट खसारा करना होगा। मैंने तो कहा था कि इस साल का बजट ये जो जिस तरह बना रहे हैं ये उस लॉ की वायलेशन में है, और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल कहता है कि अगर कोई पार्लियामेंट का कोई भी लॉ है जो इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर कोई वोट डालता है, इनको लाजमी उसके मुताबिक चलना होगा। तो ये लोग पहले आइन और कानून के मुताबिक चलें तो इनकी जो गैर जिम्मेदाराना करतूत है ये सब खत्म हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर तो सारी जो हमारी सियासत है वो लोग वो वोट खरीदने की है कि भाई यहाँ पर ये स्कीम लगा दो, वो उसके, और ना ही उनको इनकी चीजों की समझ है। मैं तो ये कहूंगा कि मिसाके मईशत की बजाय मैं खुद वॉलंटियर करता हूँ कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज की जो मेजर लीडर्स हैं उन सबको हम उनकी ट्रेनिंग करें मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी में, उनको बेसिक चीजें समझाएं। लेकिन सिर्फ ट्रेनिंग नहीं होगी, उसके बाद इम्तिहान लिया जाए कि भाई ये पास हो रहे हैं, इसको समझ भी आ रही है। अगर ये समझ आ जाए तो ये खुद अपने जिम्मेदाराना ये पॉलिसियां बनाएंगे। सर जरा टाइम कम है, मैं जरा बहस को अब जरा समेटना चाहता हूँ। ये मिसाके मैशत की अब इसकी हर तरफ से आवाजें तो हैं, एक दूसरे को प्रपोज भी किया था, बट रियलिस्टिकली आपको लगता है कि इसकी कोई पॉसिबिलिटी है या इसके कोई TORs तय किए जा सकते हैं सियासी जमातों के दरमियान के अच्छा ये वो मामलात है जिनको जो है वो मिसाके मैशत में ले आए और फिर जो है वो इनके ऊपर जो है वो सियासत ना की जाए, ये सब की तरफ से जो है वो इकट्ठे होंगे, वो ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है इसकी? ये सवाल मुझसे कर रहे हैं? जी आपसे कर रहा हूं। जी अच्छा, मैं दो एग्जांपल्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए इटली में 1945 के बाद यानी कि दूसरी जंग अजीम के बाद तकरीबन 69 गवर्नमेंट तब्दील हुई। आप सोचिए कि 70 सालों में इटली में 69 गवर्नमेंट आई हैं, तो आप अंदाजा करें कि वहां पे सियासी अदम इस्तेहकाम का क्या हाल होगा जब औसतन एक साल के बाद एक सियासी गवर्नमेंट बदल जाती है। लेकिन उनकी जो माशी पॉलिसी है वो उन्होंने सियासत से उसको किसी हद तक अलग करके रखा है। माशी पॉलिसी जो है वो चलती रहती है और बेशक हुकूमतें जो हैं वो आती जाती रहती है। इसी तरह जब जापान में आप देख लीजिए पिछले 30 सालों में कोई 2 दर्जन वज़राए आज़म जो है वो आके जा चुके हैं, लेकिन उनकी माशी पॉलिसी जो है वो चलती रहती है। तो हमें पाकिस्तान के अंदर एक जिसको हम कहते हैं पॉलिटिकल स्फीयर और एक इकोनॉमिक स्फीयर, ये दोनों अलग अलग क्रिएट करनी होंगे। मईशत को किसी तरह सियासत से अलग करना होगा, वरना जो हमने पिछले 75 साल देखे हैं मईशत जो है वो सीधी से नहीं चल पाई।
ٹھیک ہے، رائٹ. ہارون شریف صاحب، یور فائنل کامنٹ. یہ مساق معیشت آپ کو کوئی ایک پریکٹیکل آئیڈیا آپ کو لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ دیکھیں جی، ایک تو اس کا سیاسی پہلو ہے. جو اس وقت رولنگ پارٹی بات کر رہی ہے مساق معیشت کی، وہ 13 پارٹیوں کی کولیشن ہے، تو وہ آپس میں 13 پارٹیاں کیوں نہیں ایک مساق ٹیبل پہ رکھتے؟ جو مہذب میچورڈ اکانومیز ہیں وہ ایک وائٹ پیپر لکھتے ہیں، وہ مساق ہے کہاں پہ؟ دیر از نو مساق ہے سچ ابھی تک. تو یہ صرف بات ہے، اور جو اپوزیشن اور گورنمنٹ ہے وہ کبھی بھی ایسا کوئی سائن یا کنسنسس کہیں بھی دنیا میں نہیں کرتی ہے. تو کی مسئلہ، جو کی پوائنٹ یہ ہے کہ جو اگر اب ہم نے اصلاحات جو کرنی ہے وہ اداروں نے کرنی ہے، وہ سیاسی وزارتوں نے نہیں کرنی ہے. آپ کو جیسے اگر فائنینشل سیکٹر کرنا ہے تو ایس ای سی پی اور اسٹیٹ بینک نے کرنا ہے. اگر ہم نے پیٹرولیم سیکٹر کرنا ہے تو ریگولیٹرز نے اور سیلف ریگولیٹری اداروں نے کرنا ہے. تو میری اس کے اندر سجیسشن پہلے بھی تھی، اب بھی ہے، کہ اگر ہم جیسے انویسٹمنٹ لانی ہے، ہم نے بورڈ آف انویسٹمنٹ کو ایک منسٹری بنا دیا، اس کے ایک وزیر ہے. یہ چیزیں جو انویسٹرز ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اگر تو ہم نے اسی طرح کے ایک سسٹم میں کام کرنا ہے جہاں انسرٹنٹی بھی ہے، سیاست بھی ہے، وہ نہیں ہوتا. تو یہ ادارہ جاتی ڈی ریگولیشن کے بغیر یہ کام آگے نہیں چلے گا. میری رائے یہ ہے کہ 4 بڑی اصلاحات کو آپ 2 یا 3 دنیا کو دکھائیں کہ ہم پروفیشنلز کو 5 سال کے لیے دے دیا اور دونوں پارٹیاں سپورٹ کر رہی ہیں. مائکرو مینجمنٹ سیاست کا کام نہیں ہے. بہت شکریہ. جو ہے وہ تمام مہمانوں کا بات ہو رہی تھی ملک کی معیشت کے حوالے سے. بہرحال بڑے سوالات ہیں جن پر بات کرنا جو ہے وہ ضروری تھا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. میزبان امان اظہر کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.